دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ قربانی 2023، اور یہ اجتماعی قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان غرباء تک، ان مساکین تک، ان مفلوک الحال لوگوں تک یہ گوشت قربانی کا پہنچ سکے کہ جو سالہ سال قربانی کے گوشت کے لیے ہی منتظر رہتے ہیں، اور عام طور پر میرے اور آپ کی طرح گوشت کھانے سے یہ طبقہ محروم رہتا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ آج بھی میں اور آپ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ہمیں مختلف انواع و اقسام کے کھانے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم کہ ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، جو دل چاہتا ہے خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ کیا ہم سال میں ایک بار قربانی کے موقع پر قربانی کا یہ مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پورے ہی سال گوشت سے ہم مستفید ہوتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں؟ کیوں نہ اس موقع پر اس طبقے کا خیال رکھیں کہ جو پورا سال گوشت تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی بھی ان کو میسر نہیں۔ ایسے علاقوں میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندگان، والنٹیئرز، رضاکار پہنچتے ہیں کہ جب وہاں کے حالات بتاتے ہیں ناظرین، آپ یقین جانیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان حالات کی، ان پریشان حال چہروں کی، ان مفلوک الحال لوگوں کی ترجمانی کر سکوں۔ بس اللہ رب العزت سب کی عزتوں پر سفید پوشی کی چادر اسی طرح ڈھانپے رکھے، اور مجھے اور آپ کو بھی محتاجی سے بچائے۔ اور محتاجی سے بچنے کا یا اللہ کی جو نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں ان میں اضافے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت بڑی موٹیویشن، بہت بڑی تحریک، بہت بڑا حوصلہ ہمیں قرآن نے دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو قربانی کرتے ہیں اور غریبوں میں اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو پورا سال ان پر نعمتوں کی جو بارش میں نے اس آنکھ سے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں دنیا بھر سے دیکھنے والے بندگان خدا، فرزندان توحید، اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے اس قربانی کے گوشت کو پہنچانے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، جہاں وہ ایک طرف قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کریں، وہیں دوسری طرف مخلوق کا بھی خیال رکھیں، ان غرباء کا بھی خیال رکھیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ کی جو رحمتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو شفقتیں ہیں اس امت کے ساتھ، کہ جب بھی، جیسے مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ جب بھی قربانی پیش کرتے، ایک قربانی اپنی جانب سے اور دوسری قربانی اس امت کی جانب سے، ایسا درد دل رکھنے والا ہمیں یہ اللہ کا پیارا رسول ملا۔ آج یقین جانیے ناظرین، اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کے دعوے میں جت تقاضے آتے ہیں ان میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اسی طرح اللہ کی اس مخلوق کا جو کہ ایک طبقہ ہے اور مفلوق الحال طبقہ ہے، کیا ہم اسی محبت، اسی درد دل کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ اس کا خیال رکھتے ہیں جس طرح حضور نے اس امت کا خیال رکھا؟ تو آج اگر ہم غریبوں کے کام آنے والے بن جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، پیاسوں کو پانی پلانے والے بن جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت سے، نگاہ شفقت سے ہم بروز قیامت محروم رہیں گے۔ حضور ہمیں یقیناً انشاءاللہ اپنی چادر رحمت میں ضرور لیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جو میری امت کے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ہم اسی مقصد کو لے کر، اسی نیت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار وہ ادارہ کہ جو جب بھی کھڑا ہوا اللہ کی توفیق سے، آپ صاحبان ثروت و دولت، آپ مخیر حضرات نے جس اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، ہمیں پوری انشاءاللہ امید ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے پر پورا یقین ہے، اللہ کی رحمت پر انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس بار بھی ہم قربانی کے ان ایام میں عظیم الشان اجتماعی قربانی پیش کریں گے، جس میں دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ان کی طرف سے جو آپ محبتیں پیش کریں گے، بڑی تعداد میں انشاءاللہ اس بار ایسی قربانی پیش کی جائے گی انشاءاللہ کہ پچھلے تمام جو ریکارڈز ہیں ہمارے وہ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جذبہ لے کر ہی ناظرین بیٹھنا ہوتا ہے، یہ موٹیویشن اگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے جو علماء اسکالرس ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے یہ حوصلے ہیں، ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سالوں میں کہ ماشاءاللہ جب بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کھڑے ہوئے،
غیب سے مدد ہوئی ہے، تو وہی ہمیں یقین کامل آج بھی ہے، اور اسی لیے ہم یہ آواز دے رہے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، ایک تو اپنی جانب سے قربانی پیش کریں، اور خاص طور پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت ہمیں دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے والدین کی جانب سے بھی ضرور قربانی کریں، خاص طور پر وہ والدین جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی طرف سے ان کو ثواب ایصال کرنے کی نیت سے آپ یہ قربانی کریں۔ آج میں اور آپ یہ جو کچھ ہیں، آج ہم جس حیثیت میں بھی ہیں، جس قابل بھی رب نے ہمیں بنایا ہے، یہ نہ بھولیں کہ ماں باپ کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں ایسے ماں باپ ملے ہیں کہ جن کی تربیت سے، جن کی محنت مشقت، جن کی قربانیوں سے آج اللہ نے ہمیں اچھے دن دکھائے، تو ان کی طرف سے بھی قربانی پیش کر کے ان کی ارواح کو اس کے ثواب کو ایصال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ کس طرح دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں مختصراً ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری گائے اللہ کی راہ میں قربانی کی غرض سے پیش کریں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے 1,12,000 روپے آپ کو ادا کرنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پورا سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان آپ کی طرف سے کیا جائے تو آپ نے 28,000 روپے ادا کرنے۔ اگر گائے میں حصہ شیئر لینا چاہتے ہیں تو اس کے عوض 16,000 روپے آپ کو ادا کرنے۔ اس مہنگائی کے دور میں بڑی ہی معقول یہ اماؤنٹس ہیں اور یہ رقم ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے کریں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کا بھلا ہوگا۔ بس اسی امید کے ساتھ اس کار خیر کے لیے آپ کو آواز دی ہے۔ مفتی صاحب کو ہم شامل گفتگو ایک بار پھر کریں گے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک موٹیویشنل انداز بھی ہے جو ہمارے عوام دیکھنے والے، ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں چاہوں گا اسی درد دل کے ساتھ ان غرباء کے لیے جن تک یہ مدد پہنچانے کے لیے میں اور آپ یہ ایوان سجا کے بیٹھے ہیں، اس حوالے سے آپ کی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین کی دولت سے مالا مال کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ دین غالب ہے تمام ادیان پر، اللہ، یہ امت غالب ہے تمام ادیان پر۔ بے شک، اس بے شک۔ امت کا ایثار، جذبہ قربانی سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے، واہ واہ، بڑی بڑی کیا محرابوں کے بات پردوں پر۔ بے شک۔ اگر میں اور آپ آج درد دل کے ساتھ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف پیچھے اپنے اکابرین کو دیکھیں، وہ مدینے کے انصار کو دیکھیں کہ مکہ معظمہ سے نکل کے جانے والوں کی مدد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، کہ اپنا آدھا مال باقاعدہ اپنے آنے والے بھائی کو دے دیا، جس کو آپ کہتے تھے یہ مہاجر بھائی۔ کیا مثال ہے۔ لہٰذا اب آپ اندازہ لگائیں، آج تک کوئی بھی دنیا کی تاریخیں پڑھ ڈالی، دیکھ ڈالی، لیکن ایسی بے نظیر تعلیمات اور ایسا بے نظیر ایثار کسی دنیا کی میتھالوجی کے اندر اور تاریخ میں نہیں جو اسلام میں دی گئی۔ بے شک، بے شک۔ تو اگر ہم اس کے اندر کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو چونکہ ہم تو جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی تو سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور انتہا بھی قربانی سے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ غریبو سادو، غریبو سادو رنگی ہیں، رنگی ہے داستان حرم، اور اس کا رنگی ہے داستان حرم، اس کا ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ یہ اندازہ لگائیے۔ ابتدا اسماعیل، بتائیے آپ کہ وہ قربانی جو باقاعدہ باقی تھی وہ کربلا کے میدان میں اسی کہہ لیجئے کہ فرزند کا توحید نے اور اسی فرزند نے اسی خاندان کے قربانی دے کر باقاعدہ یہ سرخرو کر دیا دین کو، دین مبین کو، کمال تک پہنچایا اس قربانی کو، پھر اس قربانی کو۔ تو یہ تو ہم تو اس دین کے ماننے والے، ہمارے پاس تو سوائے تعلیمات رسول کے اور سیدھا راستہ دکھانے رب کی معرفت دینے والے رسول نے سب سے بڑا اللہ نے احسان یہ کیا کہ ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ، بے شک۔ جتنا شکر ادا بھی شکر ادا ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم پھر یہی کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے ایسے ایثار کر کے کم از کم نام تو لکھوا لیں، نام تو لکھوا لیں کہ معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کی مصر میں کہ اس میں بازار میں بولی لگ رہی تھی، نیلامی ہو رہی تھی، تو جہاں سارے بڑے بڑے لوگ بولیاں لگا رہے تھے وہاں ایک بوڑھی حقیر سی بھی آ گئی تھی۔ اللہ،
واہ اب اس کا جذبہ دیکھیے آپ کیا چیز ہے، اس نے بھی بولی لگا بولی دی، لگائی، اور بولی لگانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنے کہہ لیجیے کہ بولی لگنے والوں کو تو مل نہیں رہے، بڑی بڑی بولیاں لگ گئیں. تو پھر اور تو اتنی سی کہہ لیجیے کہ اے بڑھیا تو اتنی سی کہہ لیجیے بولی لگا کے کیا سمجھتی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یوسف مجھے ملیں گے نہیں اس بولی سے، لیکن صرف میری نیت یہ ہے کہ قیامت کے دن میں یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے. واہ واہ. کیا کہ تو اب اگر یہ قربانی کرنے جا رہا ہے آدمی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری جب ہوگی کہ جب وہ صاحب نصاب ہو اور وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرے. یہ یاد رکھیے کہ دین نام ہے عمل کا، دین نام ہے بہترین سوچ کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں کا. بے شک. یہی پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائے تو یہ اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر عظمت، اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہوگی مسلمان کے لیے جو ہم بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ تمام جو حصہ لے رہے ہیں اور سب سے زیادہ یہ جو شوق اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں باہر میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. ان کو یہ موقع کبھی نہیں جانے دینا چاہیے اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ بھلائی کے کام میں سب سے زیادہ جلدی کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بہترین حصہ پہنچ سکے جو اجر و ثواب کا اسٹور ہو رہا ہے. یہ یاد رکھو، یہاں دے رہے ہو وہاں پر باقاعدہ سمجھ لو جس طرح بینک کے اندر پیسے جمع کراتے ہو اس طرح وہ آخرت کے اندر آپ اپنے جمع کرا رہے ہیں وہ آسان. اور وہ کہہ لیجئے کہ تمام ایثار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور نیت صاف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہی حاصل ہے زندگی کا، یہی حصول ہے. اسی پر قائم رہنا سب سے بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے بچائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے. آمین. یہی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اور یہی سب مسلمانوں کا کی دعا ہونا چاہیے. اور اچھا یقین رکھنا چاہیے، نیک یقین رکھنا چاہیے، نیکی اور سعادت حاصل کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ نہ قربانی کا گوشت جائے گا نہ خون جائے گا، صرف تمہاری نیت جائے گی کہ نیت میں اخلاص کتنا ہے. جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. بزرگان دین کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہوا ہے تو کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ. واہ واہ. حصہ بقدر جثہ، لہذا جتنا کہہ لیجیے کہ خلوص ہوگا اجر اتنا ہی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہی پیمانہ ہے اور یہی دین کا پیغام ہے اور دین مبین کی اساس اسی پر قائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے اہل بیت اطہار بالخصوص آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ. ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد. کیا بات. تو جو زندگی پھر قربانی دینے والوں کو ملتی ہے پھر وہ تا قیامت ہوتی ہے. اس کی بہاریں پھر یقیناً جنت تک، فضاؤں کو جنت کی معطر کر دیا کرتی ہیں. بے شک. پیغام لے کر بیٹھے ہیں، درد دل لے کر بیٹھے ہیں، احساس لے کر بیٹھے ہیں کہ آئیں قربانی کے وقت قربانی دیں. اور جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، جو ذبیح ہے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کر رہے ہیں، اس کا گوشت ہم ان مستحقین تک پہنچا سکیں کہ جو اس کے مستحق ہیں. پورا سال گزرنے کے باوجود ایسے کئی گھرانے ہیں ناظرین، اگر میں لاکھوں میں کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ جو 2 وقت کی روٹی بھی ان کو میسر نہیں. تو ایسے گھروں تک یہ گوشت پہنچنا یقیناً ہمارے اس جذبہ قربانی میں آپ سمجھ لیں وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ لذت پیدا کریں گے کہ ہر مسلمان کا جو بھی اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے اس کا دل خوش ہوگا کہ آج میرے کسی مسلمان بہن اور بھائی تک یہ گوشت پہنچا ہے اور وہ اس سے مستفید ہوگا. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میری اور میری آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت فائدہ مند ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں پوری گائے آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے تو آپ نے اس کے بعد 1,12,000 روپے. پورا سالم بکرا آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان کیا جائے تو 28,000 روپے اگر آپ گائے میں حصہ
لینا چاہتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو 16,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں. اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، والدین کی جانب سے زیادہ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ آپ نے کرنا ہے تاکہ میں اور آپ مل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں. محمد وقاص قادری موجود ہیں، آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے یہ، اور ہم اپنی سماعتوں کو معطر کریں گے. بسم اللہ. میں نے کلام کوئی دوسرا پڑھنا تھا لیکن ارے حضرت بسم کی اللہ. گفتگو سے آپ نے اس سے ریلیونٹ کر دیا. کیا بات ہے آپ کی. حضور کی آل کا جو ذکر ہوا ہے واہ قربانی کے اوپر، پی نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا بہت حضرت حضور کی آل کی تعریف بھی حضور کی تعریف. بالکل بالکل. اللہ اکبر. پیر صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت بسم کلام اللہ پیش بسم کرتا ہوں اللہ. ماشاءاللہ. کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہ میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے، کلے پل سے جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامنے در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن وہ محمد مصطفیٰ کی
مرجھایا نہیں کرتے یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر، محروم کرم مجھ کو رکھنا نہ سر محشر، آقا جیسا ہے نصیرہ خیر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ نوکر تو پرانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے، ہو گئے بے نیاز ہر غم سے، خادم پنجتن ہوئے جب سے، یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے، یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے، اور تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، کیوں نہ دل ریاض کو آئیں نظر تجلیاں، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اجتماعی قربانی 2023، اللہ تعالیٰ وقاص بھائی آپ کو سلامت رکھے، اور جس انداز سے، جس سوز و گداز، جس درد کے ساتھ آج آپ نے یہ کلام بارگاہ مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز کو، آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح آپ نعت کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین، اپیل آپ سے کی جا چکی، اور جا بجا یہ اپیل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اصل جو مقصد اس ایوان کو سجانے کا ہے وہ پورا ہو سکے، جس مقصد کے لیے، جس مقصد عظیم کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں، ان غریبوں کی، ان غربا کی، مساکین کی، اور مدد کے لیے، مستحقین کی مدد کے لیے، کہ جو پورا سال گزرنے کے باوجود گوشت سے محروم رہتے ہیں، تو جہاں ہم اللہ کے حضور اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو مستحقین ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو راہ تکتے ہیں کہ آج پھر عید الاضحیٰ کے ان ایام میں قربانی ہوگی، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے والنٹیئرز، ان کے رضاکار ہم تک گوشت پہنچائیں گے۔ منتظر ہے خدا کی یہ مخلوق کا وہ طبقہ جو ضرورت مند ہے، مفلوق الحال ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ بلکہ میں گزارش یہ ضرور کروں گا، جو مفتی صاحب نے بڑا پیارا اشارہ دیا تھا، کہ اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ایک حصہ لے لیں، ایک بکرا آپ نہیں کر سکتے، ایک پوری گائے نہیں کر سکتے، ایک حصہ لیں، لیکن کم سے کم اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، کہ کل جب پوچھا جائے کہ جب اللہ کے اس طبقے کے لیے، مخلوق کے اس طبقے کے لیے آپ سے اپیل کی جا رہی تھی، آپ سے کہا جا رہا تھا کہ جہاں اپنے لیے پورا سال اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو، قربانی کے اس موقع پر اپنی قربانی بھی اپنے رب کے حضور پیش کرو، ان غربا کا خیال رکھو جو پورا سال گوشت کھانے سے محروم ہیں۔ کم سے کم ہم یہ عرض کر سکیں، مولا جو تیری توفیق تھی، جو تو نے ہمیں طاقت دی، استطاعت دی، ہم نے اپنا حصہ ضرور اس میں ملایا، اور اس فہرست میں ضرور نام لکھوایا کہ جو مدد کرنے والوں میں تھے۔ تو میں اور آپ بس اپنی یہ کاوشیں، اپنا یہ اخلاص اپنے رب کے حضور کاش کے پیش کر سکیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نفیس بھائی، بلکہ یہی سوال میں بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سر ہم ان باتوں سے بڑا موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل مائل بھی ہوتا ہے نیکی کی طرف، پتہ نہیں کہاں سے وسوسے، اور کیونکہ شیطان تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، ادھر ہم نے ارادہ کیا نیکی کا، وہاں پر فوراً سائرن بج گیا اور شیطان جو ہے نا وہ الرٹ ہو گیا۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
وہ مفتی صاحب نے جب آغاز کیا تھا وہ قربانی کی بات کی تھی کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، واہ واہ، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کیا بات، تو یہ واحد دین ہے جو شروع ہی قربانی سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ ایسا مثبت سوچ جو رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ قربانی کی بات کرتے ہیں۔ جتنے دنیا کے بڑے لوگ ہیں اگر آپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دینے والوں میں سے تھے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو حکم بھی دیا ہے کہ کوشش کرو کہ دینے والے بنو، ہاتھ اوپر ہو ہاتھ نیچے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے، ہم بقول آپ کے ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہمیشہ اوپر ہاتھ رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کا شکر ہے۔ تو جو لوگ اس قابل ہیں کہ جو دوسروں کو دے سکتے ہیں، تو اس سے اچھا موقع قربانی کا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ پاکستان اور مسلمان کوئی اللہ نے توفیق دی ہے کہ جو سال میں ایک دن عید الاضحیٰ کا آتا ہے، اس کا مقصد ہی قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے کہ جو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ گوشت دیکھا جاتا ہے نہ خون دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ آمین۔ تو نیت کو ثابت رکھتے ہوئے اور اپنے خلوص کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ یہ موقع ہے کہ وہ قربانی کریں، اور اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے قربانی کریں تو جو اللہ کے یہاں بھی قبول ہو اور آپ کا دین بھی بنے، آپ کو دنیا بھی ملے۔ اس سے اچھا موقع تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ میاں آج ہماری آنکھیں ہیں، آج ہمارا سانس ہے، کل کا کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو نیکی کے لیے سوچنا جو ہے وہ کہتا ہے اگر آپ نے نیکی سوچی دکھی جاتی ہے، گناہ جب تک کریں گے نہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ گنجائش دیتا ہے کہ رات سونے سے پہلے بھی اگر معافی مانگ لے تو وہ گناہ سے اگر دبا بنتا وہ بھی صاف کر دیا جاتا۔ لیکن نیکی آپ نے سوچی لکھ دی جاتی، کی ہو نہ کی ہو قبول ہو اللہ کی نظر۔ تو اس سے اچھی قربانی کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اللہ میاں نے یہ موقع دیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اب اس جو گرمی جو مہنگائی کا جو دور آیا ہے اس میں ہزاروں لوگ غربت کے لکیر سے نیچے آ گئے۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ان لوگوں تک وہ چیز پہنچاتے ہیں جو آپ اور ہم نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے علاقوں میں یہ لوگ خود جا کر اور باقاعدہ تحقیق کے ساتھ ان گھروں میں پہنچاتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ان کی دروازے پہ گوشت لے کے آئے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جو ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہترین موقع ہے، ان کو چاہیے آگے بڑھیں اور اپنے حصے کا حق ادا کریں، قربانی دیں تاکہ ان تک وہ سامان پہنچایا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ بس اللہ کرے کہ بات دلوں تک بھی پہنچے اور دلوں میں اتر بھی جائے اور پھر وہ عمل کی صورت اختیار کر لے۔ ایک بات اور میں واضح کر دوں ناظرین کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کو کنونس کر سکیں، بلکہ ہمارا یہاں پر مقصد بیٹھنا ہے آپ کو کنوے کرنے کے لیے۔ اللہ کے حضور ہم سے یہ پوچھا جائے گا کوشش کتنی کی، نتیجہ، انجام، ریزلٹس یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میرا آپ کا کام کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک کاوش کریں، کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق میں وہ طبقہ جو اس وقت مفلوق الحال ہے تو ہم اس کی مدد کر سکیں۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہو، اس کے تمام نمائندگان ہو، سب کا ایک ہی مقصد ہے، اس کار خیر کے لیے ہم سے جو کچھ بن سکے ہم وہ کریں۔ آپ کو تمام ناظرین کو مخاطب کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ایک کار خیر ہے، ایک نوبل کاز ہے، ایک گریٹ کاز ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کی جا رہی ہے، آئیے اپنا حصہ ملائیے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہم آپ کو کنوے کرتے ہیں۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد قطعی طور پر دنیا میں سے کوئی ہمارا اس وقت بہن یا بھائی، ہمارا ویور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں قطعی طور پر اس کو کنونس کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں ہیں، ہم یہاں پر اس کو صرف کنوے کرنے کے لیے۔ اپرچونٹیز ہمیشہ کنوے کی جاتی ہیں، اور ہم جو اتنے حوصلے سے یہاں پر بیٹھتے ہیں ناظرین، آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنا، کسی کے لیے کوئی چیز مانگنا، لیکن ہم نے جو علماء سے، اسکالر سے سنا، ہمارے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز زندگی ایسی بناتی ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن پھر وہ خیالوں میں، اذہان میں، فکر میں ہمیشہ زندہ رہ جاتا ہے، قلوب میں ہمیشہ زندہ رہ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا کرتا اپنی جان اس نے جان آفریں کے سپرد کر دی، دنیا آج تک اس کو بھولی نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا بھی بنا سکیں، اپنی آخرت بھی بنا سکیں، اسی فکر کے ساتھ یہ ایوان سجتا ہے، اسی فکر کے تحت یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ مورد وجود میں آیا تاکہ انسانیت کی خدمت کر کے ہم اور آپ مل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس قربانی اپیل میں اپنا حصہ ملائیں گے، اپنی محبتیں پیش کریں گے تو یہ ممکن ہو سکے گا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق
کہ اس طبقے تک یہ مدد پہنچ سکے, گوشت پہنچ سکے, ضیافت کے طور پر کھانا پیش کیا جا سکے. مستحقین ہیں یہ لوگ. کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں ناظرین جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے. یہ شیطان جو وسوسے ڈال, ہم نے یہ بات سنتے ہیں, ہم موٹیویشن ہمیں ملتی ہے, ہم ترغیب ملتی ہے, ہم تیار ہو جاتے ہیں, ہمیں یہ نیک عمل کرنا ہے. نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر میں لنک کروں گا مفتی صاحب کی طرف. نیکی کے کام میں دیر نہ کریں, کیونکہ شیطان تو بڑا ایکٹیو ہے, اس کا تو کام یہی ہے کہ ہمیں نیکی کے کام سے روکے. الشیطان یعیدکم الفقر, یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. کس بات سے؟ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے تو تم تو خود جو ہے نا وہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا, تم تو خود جو ہے نا وہ مفلس ہو جاؤ گے, تم تو خود غریب ہو جاؤ گے. یہ ڈرانا اس کا کیا ہے؟ یہ ڈرانا اس کا یہی ہے کہ ہم اس طرح کے نیک عمل سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ شیطان, دس ڈیول. ہمیں اس شیطان سے لڑنا ہے. ایک مسلمان اپنی جو نفسانی خواہش ہے اور جو شیطان کے وسوسے ہیں ان سب سے لڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر وہی اسی کی اتباع ایک بندہ مومن کا شعار ہوا کرتی ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس سال بھی آپ کی طرف سے جو محبتیں ہوں گی وہ عظیم الشان ہوں گی اور ایسی مثالی ہوں گی کہ وہ یاد رکھی جائیں گی. تمام پچھلے ریکارڈز ہمیں توڑنے, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہ عظیم الشان اجتماعی قربانی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں مفتی محمد نفیس قدوسی صاحب, آپ کی طرف سے ایک میسج ایسا کہ جو 24/7 کیونکہ ہمارے نمائندگان موجود ہوتے ہیں, تو یہ مدد کا سلسلہ قربانی کے حصوں کا اور یہ جو کار خیر ہے یہ کنٹینیو رہے اسی طرح کنسسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی. تو میں چاہوں گا ایک میسج آپ کی طرف سے. جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی اتنا بتا دوں, دین مبین میں نیکی کی نیت کرنا, جیسے ہی بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے, کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اجر ملتا ہے. اللہ. اور جب وہ پورا کر دیتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ ملتا ہے 10 اجر کی صورت. واہ واہ واہ. 10 تو کہہ رہے ہیں لیکن پہلا تو مل گیا ایک, میرے نزدیک تو وہ 11 ہے. لہذا نیکی کی نیت کریں اور عمل کریں اس پر, اس نیکی کی نیت پر عمل شرط ہے جو آپ کو زندگی آپ کی بدل دے گا. اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر باقی رہتا ہے, باقی رہے گا. کہ کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آؤں طرف رزم بھی چھوڑ کے گر بزم, خیبر کی خبر لائے میری طب اولو العزم. خطے سر آدھا کا ارادہ ہو جو بالجزم, دکھلائے زباں سب کو یہیں مار کے رزم. جل جائے ادو آگ بھڑکتی نظر آئے, تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سلامت رہیں. نفیس بھائی میسج آپ کی طرف سے. ارے سر بس کیا مفتی صاحب اتنی بڑی بات کہتی, میں ایک ہی شعر کہوں گا کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے صدا یاد رہو. واہ واہ واہ. ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. 24/7 ناظرین کرام ہمارے نمائندگان منتظر ہیں. آپ اپنے محبتیں, اپنی قربانیاں ہمیں لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ پوری گائے اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے چاہتے ہیں کہ قربان کی جائے عید الاضحیٰ کے موقع پر, تو 1,12,000 روپے اس کے عوض آپ نے ادا کرنے. ایک سالم بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے قربان کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے, تو آپ نے اس کے عوض 28,000 روپے پے کرنے. اگر گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو 16,000 روپے آپ پر شیئر جو ہے وہ ملا سکتے ہیں. اور ہم یہی اپیل جاتے جاتے آپ سے کریں گے, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, ورنہ جو گفتگو ہے اور جس انداز کی گفتگو ہے ماشاءاللہ, اللہ ہمارے دونوں ہی ماشاءاللہ اسکالر حضرات کو اور ہمارے وقاص بھائی کو سلامت رکھے. میں آپ دونوں سر کا, مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. نفیس احمد خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ, جس انداز سے آپ نے پڑھا بس اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ناظرین آج اس ایوان سے حسب روایت وقاص بھائی کی ہی خوبصورت آواز میں ہم آپ سے رخصت لیں گے. بس جاتے جاتے یہی پیغام ہے, یہی گزارش ہے, یہی التجا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے
فرمان پڑھا کر اپنے میزبان سمیر احمد کو وقاص قادری کی خوبصورت آواز میں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیراں کی تس کے بغیر رہ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیراں کی تس کے بغیر رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سوے، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سوے، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا ہے کہ کیفیت دل نشین رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئے، اور زندگانی وہی کاش ہوتی بس، زندگانی وہی کاش ہوتی بس، کاش بغضات آتے نہ ہمیں لوٹ کے، کاش بغضات آتے نہ ہمیں لوٹ کے، اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی۔
اسی در پہ اپنے جب رکھ گئے، ہم اسی در پہ